الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم جنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، تب میری پیروی کرو، یعنی نبی کی۔ کس کی پیروی کرو؟ نبی کی۔ تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کوئی آدمی نبی کی پیروی کرے، نبی کی اتباع کرے، نبی نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو کوئی آدمی کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور نبی بھی اس سے محبت کرے گا۔ کیا کریں؟ تو کیا کرنا ہے؟ نبی کی اتباع، نبی کی سنتوں پر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق چلنا، یعنی نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ تو ہم اس کام کو کریں گے تو دو انعام اللہ ہم کو دے گا۔ کتنے انعام دے گا؟ ایک تو پہلا سب سے بڑا انعام اللہ ہم کو یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام اللہ پاک ہم کو یہ دے گا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور گناہوں سے اللہ پاک صاف رکھے گا۔ ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ پاک ہم کو گناہوں سے پاک رکھے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ کتنا بڑا نفع ہے! اور جس سے اللہ محبت کرے اور جس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، جس کی مغفرت کر دے، تو وہ تو کامیاب ہو گئے۔ وہ تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کتنا آسان نسخہ ہے کامیاب ہونا ہو، لیکن ہم ہی خود نہ چاہے تو پھر کیا ہو سکتا؟ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے، وہ آسمانوں میں کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والی جتنی بھی مخلوقات سب کی سب اس سے محبت، پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت، اس کی محبت دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان کے اندر ڈال دیں، اور دنیا میں جتنے بھی رہنے والے مخلوق ہیں وہ سارے کی سارے اس سے محبت کرتے، وہ سارے کی ساری کیا کرتے؟ اس سے محبت کرتے۔ جیسے صحابہ کرام کی مثال لے لیجیے، صحابہ کرام کی مثال، انہوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کی سنتوں کو اپنایا، تو جو درندے ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ جب صحابہ کی جماعت جنگل میں پہنچی، ایک صحابی راستہ بھول گئے تو ان کی مدد کے لیے ایک شیر آیا، اور شیر نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ان کو سوار کر لیا اور صحابہ کی جہاں جماعت پہنچی تھی وہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے جانور، یہ ہے مخلوق، تو جو نقصان پہنچانے والے مخلوق وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچے۔ کب؟ کہ ہم نبی کی سنتوں پر چلیں، نبی کی پیروی کریں۔ سب سے زیادہ ہمارے دل میں نبی کی محبت، سب سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، پیسے سے بھی زیادہ، دنیا سے بھی زیادہ،
جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹری، سب سے زیادہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی۔ لیکن آج ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے تو مال کی، مال و دولت کی، کس کی ہے؟ ڈگری کی، مال کی، اولاد کی، دنیا کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے لیکن بہت کم محبت ہے، لیکن کیا ہے؟ بہت کم محبت۔ تو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کے، ہمارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آئے تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے حکم کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ میں حدیث پاک سنا رہا تھا اور آگے لکھا ہے کہ جس سے اللہ بغض رکھتا ہے تو اللہ جبریل کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی سے بغض کرو، تو جبریل پھر سے بغض کرتے، پھر آسمانوں میں اعلان کرے جبریل تو اللہ فلاں بندے سے بغض رکھتے، تم بھی سے کیا کرو؟ بغض رکھو۔ پھر زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین میں اس کی بغض ڈال دیا جاتا ہے، زمین والوں کی مخلوقات جتنی بھی زمین میں، وہ مخلوقات کے دلوں میں کیا ڈال دیا جاتا ہے؟ بغض ڈالا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے نبی کی سنتوں پر چلنے کا۔ اور جو آدمی فتنے کے دور میں ایک سنت کو ادا کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کیا فرمایا نبی؟ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ مجھ ہی سے محبت کرتا ہے۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ ہی سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس نے فرمائے؟ میری اور آپ کی بات نہیں بلکہ نبی نے خود کہا۔ اور ترمذی کے بعد نسخوں میں یہ لکھا ہے من احیا سنتی فقط احیانی، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ ہی کو راحت پہنچاتا ہے اور وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو نبی کی سنت کو زندہ کرے گا، نبی کی سنت پر چلے گا، نبی کی سنتوں کی دوسروں کو دعوت دے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نبی سے محبت کرتا ہے۔ نبی سے کیا کرتا ہے؟ محبت۔ اور وہ کل قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور جو نبی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ نبی کے ساتھ ہوگا تو نبی سفارش کرنے والے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن نبی کی سفارش چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی پیروی، نبی کی اتباع۔ نبی نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا پڑے گا، جس سے منع کے اسے رکنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن کراد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ ہمارے نبی کی اعضاء سے جو پانی گرتا تھا، وضو کا پانی جو گرتا تھا اعضاء سے، وہ صحابہ کیا کرتے؟ لیتے تھے اپنے چہرے پر، اپنے اعضاء پر، اپنے ہاتھ پر لگاتے تھے۔ کس کا پانی؟ نبی کا وضو کا پانی جو اعضاء دھوتے وقت گرتا نا، تو وہ صحابہ لے کر کیا کرتے؟ اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے بدن پر ملتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا آپ کو اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ آپ کو اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ بیٹھ جاؤ ابھی، بعد میں سنت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا فرمایا؟ پھر اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ کیا فرمایا؟ جب بات کرے تو سچ بولے۔ جب کوئی امانت رکھی جائے اس کو بلا تاخیر ادا کرنے، اس میں تاخیر نہ کر، دیر نہ کر۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کو کسی نے پیسے رکھنے کے لیے دیے، یا موبائل رکھنے کے لیے دیا ہے، یا گاڑی رکھنے کے لیے دی، یا کوئی اور چیز رکھنے کے لیے دی، تو ہم اس کو استعمال نہ کریں،
اس کو استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ جیسے موبائل کسی نے کہا کہ ابھی پکڑ میں بعد میں لیتا ہوں، اب ہم نے دیکھا چل دیکھتا ہوں کس کا میسیج آیا ہے یا موبائل کیسا ہے، کون سا ماڈل ہے، یہ دیکھنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت میں کیا ہے بھائی؟ خیانت، اس سے بچے۔ اور تیسری بات فرمائی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو ہمارے پڑوس میں رہتے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، دشمنی نہیں، نفرت نہیں، حسد نہیں، بلکہ ہو سکے تو ان کی مدد کریں۔ کتنی باتیں فرمائی نبی نے؟ 3۔ جب بات کرے تو کیا کرے؟ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ امانت رکھی جائے تو اس کو بلا تاخیر ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب کوئی آدمی یہ 3 کام کر لے گا، ان 3 باتوں پر عمل کر لے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ کون محبت کرے گا؟ اللہ ہم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو سارے ہمارے کام اللہ بنا دے گا۔ جو ادھورے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، مشکل کام ہیں، جو نہیں ہوتے، ایسے کام اللہ بنا دے گا۔ اللہ ہم سے محبت کرے گا، کیا کرے گا؟ کام بنے گا۔ اور جب اللہ ہم سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے کام بنیں گے نہیں، بلکہ جو بننے والے ہوں گے وہ بھی بگڑیں گے، وہ بھی اللہ بگاڑے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ 4 علامت آ جائے وہ پکا منافق ہے، یا ان میں سے کوئی ایک علامت آ جائے اس کو ترک کر دینے تک وہ منافق کا جیسا سمجھا جائے گا۔ کون سی 4؟ جب نمبر 1، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کیا کرے؟ پہلی بات کون سی فرمائی حضور نے؟ جب امانت رکھی جائے تو اس میں کیا کرے؟ خیانت۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کیا کرے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ دوسرے نمبر کی بات۔ تیسری بات فرمائی کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، وعدہ کے خلاف کرے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جب لڑائی کرے تو گالی بکے۔ آج یہ 4 کے 4 ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ انسان ہے کہ نہیں؟ تو بھائی کبھی کبھار وعدہ کرتے بھائی آپ کو کل یہ چیز دوں گا یا آپ کا یہ کام کر دوں گا، لیکن نہیں کرتے۔ ہاں کبھی کبھار کوئی پریشانی آ جائے، کوئی کام آ جائے اور نہیں ہو وہ بات، لیکن جان بوجھ کے نہ کرے۔ اور جب لڑائی کرتے تو گالی تو بکتے، ہر کوئی بکتا غصے میں آ کر۔ اب سامنے والے نے 1 گالی دی تو یہ 2-3 گالی دیتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برابری نہیں، اس نے 1 گالی دی تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 گالی 3 گالی ایک ساتھ، یہ ظلم ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ ظلم۔ اور کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، گالی دینا کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ منافق کی کتنے علامت؟ 4 علامت ابھی بتا دی۔ جب امانت رکھی جائے تو کیا کرے؟ خیانت۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ کو توڑ دے، وعدہ پورا نہ کرے، اور لڑائی کرے تو کیا کرے؟ گالی بکے۔ ان 4 باتوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ ان پر عمل کریں گے، ان سے بچیں گے تو اللہ پاک ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہمارے کاموں کو بنائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اور جس کی نیت سچی ہوتی، امانت کو ادا کرنے کی نیت ہوتی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی امانت کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ بلکہ انوار ہدایت ایک بہت بہترین کتاب ہے سیرت کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 2، دونوں دوست تھے۔ اب ایک آدمی کو کیا ہوا؟ پیسے کی ضرورت پیش آئی، پیسے کی ضرورت پیش آئی اس کو، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے دوست سے کہا کہ بھائی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو مجھے دے اور میں تجھے ادا کر دوں۔ اس نے مہلت دی تو سامنے والے نے کہا میں تیرے کو 1000 تو دینار دیتا ہوں، لیکن گواہ کون؟ وکیل کون؟ کہا کہ میرا گواہ اللہ، میرا وکیل اللہ۔ میرا وکیل کون؟ اللہ۔ اب اس نے دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ دن ختم ہوئے
وہ دن آ گئے جس دن ان کو امانت ادا کرنی تھی۔ وہ آدمی جس نے قرضہ لیا تھا 1000 دینار، اس نے اپنے وعدے کے مطابق وہ نکلا اپنے گھر سے 1000 دینار لے، دیکھا کہ بھائی سمندر میں کشتی تو ہے نہیں، کشتی ہے نہیں، کیسے جاؤ؟ اب اس نے کیا کہ ایک بڑا باس لیا اور اس کے اندر 1000 دینار ڈال دیے اور ایک پرچی لے، ایک کاغذ لے، اس میں لکھ دیا میرا قرضہ ادا کرنے میں یہ سمندر بیچ میں حائل ہے، سمندر بیچ میں آ رہا ہے، آ رہا ہے، بیچ میں سمندر آ رہا ہے، میرا قرضہ ادا کرنے میں کیا ہے؟ سمندر حائل ہے۔ یہ اس نے یہ کاغذ میں، یہ پرچی میں لکھا اور اس باس کے اندر ڈال دیا اور باس کو کیا کیا؟ بند کر دیا، پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا کہ اللہ تیرے حوالے۔ اب وہ باس پہنچا اس کا سامان، اب جس کو 1000 روپیہ لینا تھا نا واپس، جس نے دیا تھا 1000، اب وہ گیا سمندر کے کنارے، اس نے سوچا کہ بھائی وعدہ تھا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد ادا کرنا ہے، وعدہ کیا تھا، چلو میں جاؤں۔ وہ آدمی آیا ہوگا 1000 دینار لے کر، وہ آدمی گیا، دیکھا کہ بھائی کوئی کشتی تو آ رہی نہیں۔ اب اس نے دیکھا کوئی آدمی بھی نہیں دکھتا ہے، کیا ہے کہ بھائی ایک باس آ رہے، ایک لکڑی آ رہی، چلو بھائی میں ایسے ہی خالی ہٹ جاؤں، اس سے بہتر یہ لے جاؤں تاکہ جلانے میں کام آئے گی، یہ باس جلانے کے لیے کام آ جائے گی۔ وہ اس نے باس کو لیا، گھر پہ گیا، اس نے کیا کیا؟ باس کو کاٹا، اندر سے یہ 1000 دینار اور پرچی وہ نکلے جس میں لکھا تھا کہ بھائی میرا قرضہ ادا کرنے میں یہ سمندر کیا بیچ میں آ رہا ہے، بیچ میں حائل ہے۔ اب اس کے پاس یہ امانت پہنچ گئی، کیونکہ اس کا یقین کس پر تھا؟ اللہ پر، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو وکیل بنایا تھا، اللہ نے پہنچا دیا، اللہ نے کیا کیا؟ امانت۔ لیکن جس کی نیت ہی نہ ہو دینے کی تو پھر وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے۔ بعض آدمی ہوتے قرضہ لیتے ہیں لیکن نیت کہاں دینا ہے اس کا، لے لو نا بھی، پھر کیا کر رہے؟ قرضہ ادا نہیں کرتے۔ ہاں کسی کے پاس نہیں ہے پیسے اور نہیں ادا کرتے وہ بات ہے تو اس کو مہلت دی جائے، لیکن ہونے کے باوجود قرضہ ادا نہ کرنا یہ تو صحیح نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب پھر اچھا واقعہ چلا تو اس کے بعد وہ آدمی جس نے 1000 دینار باس میں ڈال دیے تھا اور لکھا تھا، وہ آدمی پھر واپس سے 1000 دینار لے کے گیا تو شاید وہ پہنچے نہ ہو تو قیامت کے دن تو پھر میری پکڑ ہو سکتی۔ وہ آدمی 1000 دینار پھر واپس لے کر گیا اور اس آدمی کو کہتے آپ سے میں نے قرضہ لیا تھا 1000، وہ آپ کا قرضہ واپس۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کا قرضہ مجھے پہنچ گیا، آپ نے جو باس میں ڈال کر بھیجا تھا وہ اللہ نے مجھے پہنچا دیا مجھ تک۔ لکھا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے۔ اللہ کا ولی بننا تو کتنا آسان ہے، قرآن کریم کہتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ولی بننا تو کتنا آسان، کیا کرنا ہے بھائی؟ قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کر لو، گناہوں سے بچو۔ متقی کون ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، چاہے اکیلا ہو، سب کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو، پھر بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔ تنہائی میں ہو پھر بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، سب کے ساتھ ہو تب بھی گناہوں سے بچتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں، کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، یہ اللہ کا ولی۔ اور جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے یہ اللہ کا ولی۔ آج کل کیا ہے، لوگوں میں جہالت چلی ہے، لوگوں کا ایسا دماغ بن گیا ہے، آج کل بعض لوگ ایسے ہیں دل میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز بھی نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں کرے، ان کو اللہ کا ولی مانتے، ان کو بڑا پیر مانتے، حالانکہ کوئی ٹھیکہ نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ گناہوں سے بچتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول کے بات مانتے ہیں، اور سنت طریقہ پر بھی نبی کی سنت کو چھوڑتے جائیں۔ جن کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ان کو بعض لوگ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا ولی تھے، بھائی ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام بنے، حالانکہ وہ خود کا کام نہیں ہوتا، دوسرے کا کیا بنائے گا، بلکہ اپنا وہ خود کام بنا لیتا ہے۔ اور جن کو بیعت کرتا ہے وہ بھی ایسے، تو بس اس کو چرا دیتے ہیں، نہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پیر صاحب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں۔ پیر صاحب کو پوچھیں نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کلمہ بھی نہیں آتا،
بعض پیر تو ایسے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، اول کلمہ بھی نہیں آتا، اور ان کو لوگ پیر بنا دیتے ہیں، پیر مانتے ہیں، اور پھر وہ ایسے پیر کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام بناتے ہیں۔ دیکھو تم پیر صاحب کو دیں گے نا تو تمہارا کام بنے گا۔ آپ کیا کرتا ہے پیر صاحب؟ جو مرید ہے اس کے پیسے سے مالدار ہو جاتے، اس کے پیسے اس کی گاڑی بھی آ جاتی ہے، اور پیر صاحب تو گاڑی پر تھا، مالدار تھا تو سائیکل پر آ گئے۔ کہاں گیا؟ گاڑی چلا رہا تھا، کارخانہ والا تھا، اس سے سائیکل پر آ گیا اور کارخانے سے نوکری پر آ گیا، پیر صاحب کو لگاتے لگے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، شریعت پر کوئی عمل نہیں، نہ خود چلتے ہیں، نہ خود گناہوں سے بچتے ہیں، اور نہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور کپڑے بھی دیکھو تو جن کے لباس بھی سنت کے خلاف، لباس بھی کیسے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین لباس، بہترین کپڑے سفید کپڑے، لیکن کپڑے بھی دیکھو کیسے؟ گہروں جیسے۔ ان کو سفید کپڑے پسند ہی نہیں آتے، ان کو سفید کپڑے پسند نہیں۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر خود پڑھتے ہیں، دوسروں کی بھی تفسیر سناتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور نہ قیامت کے دن ڈر ہوگا، نہ دنیا میں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے۔ کس سے ڈرتے بھائی؟ اللہ سے ڈرتے۔ ایسے اللہ کے ولی ہوتے۔ آپ کو واقعہ سنا، اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ، بلکہ ہارون ایسا کچھ نام تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے وہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ مجھے تو اللہ والا بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ مجھے اللہ والا بننا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بادشاہ چھوڑ دی، جس کے جو حق تھے اس کو ادا کر دیا۔ اب وہ اللہ والوں کی بستی میں گیا، اللہ والوں سے بیعت ہوئی، پھر اللہ والوں نے ان کو کچھ ذکر دیا، کچھ وظائف دیے پڑھنے کے لیے، بلکہ ان کا نام تھا ابراہیم بن ادہم نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ابراہیم بن ادہم۔ اب وہ اللہ والوں سے بیعت ہوئے، اللہ والوں نے ان کو ترغیب دی، سمجھایا، گناہوں سے توبہ کی۔ اب وہ ایک سمندر کے کنارے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ اب جہاں وہ بادشاہ تھے وہاں کے لوگ آئے کہ حضرت آپ چلے گئے تو اچھا نہیں لگا، آپ پھر سے بادشاہ بن جاؤ، آپ آ جاؤ، پھر سے بادشاہ بن جاؤ۔ کیا کہا؟ پھر سے بادشاہ بن جاؤ۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنی سوئی سمندر میں ڈالی، اپنی سوئی سمندر میں ڈالی، اور کہا کہ اے اللہ کی مخلوق، میری سوئی دے دو۔ بہت ساری مچھلیاں سوئی لے کر، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی پیتل کی، بہت ساری مچھلیاں ان کے سامنے کنارے پر آئے، ان کے سامنے، اور ایک مچھلی تھی ان کے منہ میں ان کی سوئی تھی۔ جو لوگ آئے تھے کہتے تھے بادشاہ آپ چلے گئے تو اچھا ہے، وہ کہنے لگے تھے بھائی ان کی حکومت تو سمندر میں بھی چلتی ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ تو ہمارے بادشاہ ہے، لیکن یہ تو سمندر کے بھی بادشاہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دے، نماز کا پابند بن جاتا ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑتا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا، نبی کی سنت پر چلتا ہے، نبی کی ایک ایک سنت کو ادا کرتا ہے، اللہ والوں سے جڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ کیا کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، جس کی سنت باقی